يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں ان نیک اعمال کی قبولیت کی بھی اللہ رب العزت نے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ ان شرطوں میں سے آج ایک شرط کا ہم نے ذکر کرنا ہے کہ اعمال کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ انسان کی نیت اچھی ہو، انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ کئی ایسے لوگ بھی قیامت والے دن آئیں گے کہ جنہوں نے بڑے بڑے اعمال تو کیے ہوں گے
لیکن ان اعمال کے اندر اخلاص کی دولت نہیں ہوگی. اخلاص کی دولت سے ان کے بڑے بڑے اعمال خالی تھے، اور اس وجہ سے ان کی ساری باتوں کو، ان کے سارے عملوں کو رد کر دیا جائے گا. تو اعمال کرنے سے پہلے اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اعمال اللہ کی بارگاہ کے اندر وہی قبول ہوں گے جو خالصتاً اللہ پاک کی ذات کے لیے کیے جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مجھے اور آپ کو حکم دیا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. فرمایا تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو اور عبادت خالصتاً اللہ پاک کے لیے ہی کرو. اس کے اندر دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کسی کو دکھانا مقصد نہ ہو، کسی کو سنانا مقصد نہ ہو. اعمال وہی قبول ہیں جو خالصتاً اللہ پاک کی ذات کے لیے کیے جائیں. صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات. یقیناً ہم میں سے ہر بندے کو یہ حدیث یاد ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اخلاص پر ہے. ساری نیکیاں قبول تب ہوتی ہیں جب نیت کے اندر اخلاص ہو. اگر اخلاص نہیں تو نیک اعمال ہے ہی نہیں. اگر اخلاص نہیں تو نیکی رہتی نہیں. فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا وامرأۃ یصیبها، کہ جو بندہ ہجرت کرتا ہے، اور ہجرت بڑا عظیم عمل ہے. میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الہجرہ تہدم ما کان قبلها، کہ جو اللہ پاک کی خاطر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ آتا ہے، اپنا وطن چھوڑ آتا ہے، اپنا مال و دولت چھوڑ آتا ہے، اور اللہ کی خاطر ہجرت کر کے جب دوسرے علاقے میں جاتا ہے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے. ان الہجرہ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اتنا عظیم عمل ہے. لیکن میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہجرت اتنا عظیم عمل کرتے وقت اگر بندے کی نیت خراب ہو جائے نا، بندہ ہجرت کرے دنیا کی خاطر کہ ادھر جاؤں گا مال مل جائے گا، ادھر جاؤں گا تو مجھے بڑا عالی شان گھر مل جائے گا، او امرأۃ یصیبها، یا پھر ہجرت اس نیت سے کر رہا ہے، اس ارادے سے کر رہا ہے کہ ادھر جا کے فلاں عورت سے نکاح کروں گا، فلاں عورت مجھے مل جائے گی. تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَہِجْرَتُهُ، اس بندے کی ہجرت اس کے لیے ہی ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. کیا مطلب؟ اللہ پاک سے اس بندے کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس بندے کے لیے اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں، کوئی بدلہ نہیں ہے. اچھی نیت ہونی چاہیے، عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ رب العزت تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا. ایک حدیث کے الفاظ ہیں، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم،
اور میرے امتیوں، اللہ پاک تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اللہ پاک تمہارے مال و دولت کو دیکھتا ہے۔ اللہ پاک کیا دیکھتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ پاک تو بندے کا دل دیکھتے ہیں کہ جب میرے بندے نے یہ عمل کیا تھا، یہ نیکی کی تھی، تو میرے بندے کی نیت کیا تھی؟ میرے بندے نے یہ نیکی کی ہے کیوں کی ہے؟ مجھے خوش کرنے کے لیے کی ہے یا کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے کی ہے؟ اللہ پاک دل کا ارادہ دیکھتے ہیں، دل کی نیت دیکھتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اس لیے آئیں اپنی نیتوں کی اصلاح کریں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کی اصلاح ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں 4 طرح کے بندے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جس بندے کو اللہ رب العزت نے بڑا مال و دولت بھی دیا ہے، ساتھ اس کو دین کا علم بھی دیا ہے، دنیا کا مال بھی ہے، اور ساتھ اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم بھی ہے۔ اور ایسے ہی اللہ پاک سے دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ سب سے زیادہ جو دعا پڑھا کرتے تھے، یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ دنیا بھی دے دے، دین بھی دے دے، اللہ دنیا کی بلائیاں بھی دے دے اور آخرت کی بلائیاں بھی عطا فرما دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ترین بندہ ہے، بندوں میں سب سے افضل بندہ یہ ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک دنیا بھی دیتا ہے، ساتھ دین بھی دیتا ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اپنے علم کے مطابق جو قرآن کہتا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے نا، یہ اس علم کے مطابق اللہ کی راہ میں اپنی دولت کو خرچ کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے حقوق ہیں، ان کو دیتا ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے، والدین کے حقوق ہیں، والدین پہ خرچ کرتا ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، ہمسایوں پہ خرچ کرتا ہے، مسکین کا حق مسکین کو دیتا ہے، غریب کا حق غریب کو دیتا ہے، فقیر کا حق فقیر کو دیتا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی راہ میں اپنے علم کے مطابق خرچ کرتا رہتا ہے، والدین کو ترساتا نہیں ہے، یہ والدین کو آنکھیں نہیں دکھاتا کہ اب میرے پاس بڑا مال و دولت آ گیا ہے، اب میرے پاس بڑی دولتیں آ گئی ہیں، بڑی گاڑی آ گئی، میں نے اپنا بڑا گھر بنا لیا۔ اب یہ بہن بھائیوں کو کچھ سمجھتے نہیں، والدین کو پوچھتے نہیں ہیں۔ والدین یاد رکھنا تمہاری دولتوں کے بھوکے نہیں ہیں، والدین تمہارے اس 5-10 ہزار کے بھوکے نہیں ہیں، والدین تو صرف تمہاری محبت کے بھوکے ہیں۔ آج بڑے آدمی کیا بن گئے، آج ڈاکٹر کیا بن گئے، آج اللہ نے تھوڑی عزت کیا دے دی، آج اللہ نے مال و دولت کیا دے دیا، آج رشتہ داروں کو والدین کو پوچھتے نہیں ہیں۔ بہترین انسان بنو، افضل ترین انسان بنو، جس کو افضل میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ سب سے افضل ترین بندہ ہے۔ کون سا بندہ؟ کہ جس بندے کو اللہ پاک دنیا بھی دے، ساتھ دین بھی دے، مال و دولت بھی ہے، ساتھ قرآن و حدیث کا علم بھی اس کے پاس ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب اس علم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، یہ سب سے افضل ترین بندہ ہے۔ اور انسانوں میں، بندوں میں دوسرا بندہ وہ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کے پاس مال و دولت تو نہیں ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو قرآن و حدیث کا علم عطا فرمایا ہے۔ اس کے پاس سونا اور چاندی نہیں ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی موجود نہیں ہے، اس کے پاس بڑا عالی شان گھر تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس قرآن و حدیث کی دولت ہے، جو سب سے افضل ترین دولت ہے۔ دنیا کی دولتیں ادھر ہی رہ جانے والی ہیں،
لیکن اگر کوئی ساتھ جائے گی تو وہ دین کی دولت ہے، وہ قرآن و حدیث کی دولت ہے۔ اس بندے کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دولتیں اس کے پاس نہیں ہیں، لیکن اس بندے کے پاس دین کا علم ہے۔ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اس کی نیت اتنی اچھی ہے، اس بندے کی نیت اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ یہ بندہ کہتا ہے کاش اگر میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا نا، تو جیسے وہ مالدار جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، جیسے وہ فلاں بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ سے اجر لیتا رہتا ہے، جنت کے اندر گھر بناتا رہتا ہے، جیسے اللہ کی راہ کے اندر چپکے چپکے سے خفیہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتا، جیسے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر کے اللہ کو خوش کرتا ہے، تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ اگر میرے پاس دولتیں ہوتی تو میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا۔ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا میں بھی اللہ کے گھروں کے ساتھ تعاون کرتا، میں بھی مسکینوں کا خیال رکھتا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے، اس کے پاس صرف علم ہے، ساتھ اس کے پاس اچھی نیت ہے، اچھی نیت کی وجہ سے جتنا اجر اللہ نے اس مالدار کو عطا فرمانا ہے اتنا اجر اللہ اس بندے کو بھی عطا فرمائے گا، جتنا اجر اس کو ملنا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ دونوں بندے اجر اور ثواب کے اندر بالکل برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کے پاس اگرچہ مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، لیکن بھائی اس کے پاس اچھی نیت تو موجود ہے نا، اس کے پاس اچھی سوچ تو موجود ہے نا، یہ سوچتا اچھا ہے، نیت اچھی کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جتنا اجر اس کو ملنا ہے اتنا اجر اس بندے کو بھی ملنا ہے۔ اور تیسرا بندہ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ رب العزت نے صرف اور صرف دنیا دی ہے، صرف اور صرف اس کے پاس دنیا ہے، مال و دولت ہے، اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ اور آج ایسے ہی ہے، لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آج دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، دن کو بھی دنیا کی فکر، رات کو بھی دنیا کی فکر ہے۔ اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ میں قرآن سیکھ لوں، اس کے پاس وقت ہی نہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سیکھ لوں۔ بھائی جان کیا کرنا ہے ایسی دولتوں کا؟ آپ کروڑ پتی ہو گئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ کو، آپ اتنے مالدار ہو گئے، آپ کے پاس گاڑی بھی آ گئی، گھر بھی آ گیا، فیکٹری کارخانے کے مالک بھی بن گئے ہو، لیکن کیا ہے اس مالدار کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا ہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث نہیں آتی ہے۔ آؤ ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی حدیثوں کا علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو۔ اگر آپ کو ناظرہ آتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو۔ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے اور داڑھی سفید ہو گئی ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک اوپر سے دیکھ کر ناظرہ قرآن نہیں آتا، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ دیکھو تو صحیح نا کہ ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن مجید نہیں پڑھا ہے، صرف دنیا 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 ہی کرتا رہتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو صرف دنیا دار ہو، صرف دنیا کی فکر کرنے والا ہو، جو دنیا کی فکر، دنیا کی ٹینشن اپنے دل میں رکھنے والا ہو، آقا فرماتے ہیں سن لو سب سے بدترین بندہ یہ بندہ ہے جس کو صرف دنیا کی فکر، نہ اپنے دین کی فکر، نہ اپنی نمازوں کی فکر، نہ اولاد کے دین کی فکر ہے، نہ خود دیندار بنتا ہے، نہ اپنی اولاد کو دیندار بناتا ہے، خود بھی شوق نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، نہ بیٹے کو حافظ قرآن بناتا ہے۔ کم از کم بیٹے کو تو حافظ قرآن بنا جاؤ نا، کم از کم اپنے ایک بیٹے کو دیندار بنا جاؤ، عالم دین بنا جاؤ، بس یہ فکر ہے۔ بیٹا ابھی وہی عزت والا ہے جو پیسے گھر میں زیادہ لانے والا ہو، جو گھر میں پیسے زیادہ لاتا ہے، والدین کہتے ہیں ماشاءاللہ یہ میرا بیٹا ہے،
یہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، یہ میری بڑی بات مانتا ہے، لیکن جو بیچارہ دیندار ہوگا، قرآن پڑھنے والا ہوگا، حدیث پڑھنے والا ہوگا، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رکھو تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ اس کو میرے محبوب پاک علیہ السلام نے بہترین کہا ہے۔ خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جیسے ہے نا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے ہی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا یہ قرآن بھی نہیں سیکھتا، قرآن سکھاتا بھی نہیں اپنے بچوں کو، صرف دنیا کی فکر، صرف دنیا کی فکر، فرمایا سب سے بدترین بندہ ہے۔ فرمایا اس بندے کو پاس صرف مال ہے، علم تو اللہ نے اس کو نہیں دیا، علم تو اس نے سیکھا نہیں، اب یہ کیا کرتا ہے اپنا مال گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے، جدھر خرچ نہیں تھا نہ کرنا چاہیے فضول خرچیاں کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جدھر حق نہیں بنتا ناحق مال کو ضائع کرتا رہتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بدترین بندہ یہ ہے۔ اور چوتھا بندہ وہ ہے، آقا فرماتے ہیں جس کو اللہ نے نہ ہی مال دیا ہے نہ علم دیا ہے۔ تیسرے بندے کے پاس مال تو موجود ہے، علم موجود نہیں، وہ اپنا مال گناہ کے کاموں میں لگاتا ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں یہ جو چوتھا بندہ ہے نا، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس مال ہے، اب یہ کیا کرتا ہے، کئی لوگ مالداروں کو دے کر یہ بھی اپنے دل کے اندر بڑی خواہشیں لاتے ہیں، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی ایسے کرتا، فلاں کام کرتا، میں بھی ایسے کرتا۔ آقا فرماتے ہیں یہ بھی خواہش کرتا ہے، یہ بھی تمنائیں کرتا ہے، آرزویں دل میں پیدا کرتا ہے، ہائے کاش میرے پاس بھی اتنا مال ہوتا، اتنی دولتیں ہوتی، جیسے فلاں میرا دوست اتنا مال خرچ کرتا ہے میں بھی ایسے ہی کرتا، جیسے وہ گناہ کے کام کروا رہا ہے، جیسے وہ گناہ کرتا جا رہا ہے، ناحق مال ضائع کرتا جا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بندہ بھی سوچتا ہے کہ کاش مال میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے اس بندے کو گناہ ملنا ہے، جتنا گناہ اس بندے کو ملنا ہے اتنا گناہ اس بندے کو بھی ملنا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے کہ اس کے پاس تو مال تھا، وہ تو گناہ کر رہا تھا، اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، اس کے پاس علم بھی نہیں تھا، لیکن اس کی بری نیت کی وجہ سے، اس کی بری سوچ کی وجہ سے جتنا گناہ اس تیسرے بندے کو ملنا ہے اتنا گناہ اس بندے کو بھی ملنا ہے۔ اس لیے اچھی سوچ بنائیں۔ فرمایا جو اچھی سوچ والا ہو اللہ پاک اس بندے کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں جتنا اجر اس مالدار کو اللہ نے عطا فرمانا ہے۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، نیتوں کو درست کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک صحابی آئے، آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ارائیت رجلا یجاہد فی سبیل اللہ، مجھے بتائیں اس بندے کے متعلق جو بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ کے اندر جہاد کرنا۔ بھائی نماز پڑھ لینا آسان ہے، روزہ رکھ لینا آسان ہے، مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا آسان ہے، سب سے مشکل ترین کام یہ ہے کہ بندہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ارائیت رجلا غزا فی سبیل اللہ، آقا مجھے بتائیں اس آدمی کے متعلق جو بندہ سارا کچھ چھوڑ کے جہاد کے میدان میں نکل جاتا ہے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر کے آتا ہے۔ یلتمس الاجر والذکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں اس آدمی کی نیت کے اندر نا دو چیزیں ہیں، ایک اس کی سوچ یہ ہے کہ مجھے اللہ سے اجر بھی ملے گا، اجر کی امید بھی رکھتا ہے کہ جنت کے اندر درجات مل جائیں گے، والذکر اور ساتھ خواہش رکھتا ہے لوگوں کے ہاں میرا چرچا بھی ہو جائے،
ساتھ اس کی نیت یہ بھی ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، میرے جانے کے بعد لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ کہیں دیکھو کتنا بہادر آدمی تھا، اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر گیا۔ ارائیت رجلا، اللہ کے رسول ایسے آدمی کا کیا بنے گا؟ مالہ عند اللہ، مجھے بتائیں اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے ہاں اس بندے کے لیے کیا ہے؟ اللہ سے کیا ملے گا اس بندے کو؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لیس لہ عند اللہ شیء، اس بندے کو اللہ سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے پھر عرض کیا یلتمس الاجر والذکر، آقا اگر وہ اپنی لوگوں کے ہاں چرچا چاہتا ہے، ریاکاری چاہتا ہے، تو یلتمس الاجر، ساتھ اجر کی بھی تو امید رکھتا ہے نا۔ تو میرے محبوب جی مجھے بتائیں اللہ سے کچھ تو ملے گا نا اس کو؟ فرمایا لیس لہ عند اللہ شیء، اللہ سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ اس نے صحابہ بیان کرتے ہیں اپنا سوال تیسری مرتبہ دہرایا، اللہ کے رسول کچھ تو ملے گا نا؟ فرمایا لیس لہ عند اللہ شیء، 3 مرتبہ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کو راضی کرنا بھی مقصد آ گیا تو یاد رکھو اللہ سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ اللہ کے ہاں ایسے بندے کے لیے کوئی اجر نہیں، کوئی بدلہ اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ پھر میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، اور میرے صحابہ یاد رکھو اللہ تو وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالصتاً اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ تو نیکی اصل میں ہوتی وہ ہے کہ جو نیکی اللہ پاک کے لیے کی جائے۔ یاد رکھنا جو نیکی کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے کی جائے وہ نیکی نہیں ہوتی، وہ تو بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ جو کسی کو راضی کرنے کے لیے عمل کیا جائے وہ عمل نیکی نہیں ہے، وہ عمل تو بہت بڑا گناہ بن گیا، اور اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ یہ ایک گناہ ہی آپ کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، صرف یہ ایک گناہ۔ اس لیے اپنی اپنی سوچ نیت اچھی بنائیں، نیت کے اندر اخلاص پیدا کریں، اخلاص ہوگا تو اخلاص کے بے شمار فوائد ہوں گے، دنیا کے اندر بھی فائدے ہیں، آخرت کے اندر بھی اخلاص کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ایک بندہ رات کو نیت کرتا ہے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، بستر پر آتا ہے، نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ رات کو میں نے آج تہجد کی نماز پڑھنی ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو اس بندے کی آنکھ ہی نہیں کھلی، سویا رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کی اچھی نیت کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فرشتوں اس کے اعمال نامے کے اندر لکھ دو کہ میرے بندے نے رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھی تھی، لکھ دو کہ اس نے تہجد کی نماز پڑھی تھی۔ کیوں؟ اس کی سوچ اچھی تھی، نیت کے اندر اخلاص تھا، پڑھنا چاہتا تھا، پڑھنے کی نیت سے سویا تھا لیکن اٹھ نہیں سکا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِن رَبِّي، جو سویا رہا ہے نا وہ بھی صدقہ لکھ دو اور اس کے اعمال نامے کے اندر لکھ دو اس نے تہجد کی نماز پڑھی تھی۔ اس لیے اخلاص، اپنی نیتوں کے اندر اخلاص لے کے آؤ۔ دیکھو نا جو قیامت والے دن 3 بندے جن کے اوپر جہنم کی آگ سب سے پہلے بھڑکائی جائے گی، جرم کیا ہوگا، گناہ ان کا کیا ہوگا، کس گناہ کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم کی آگ ان پہ بھڑکائی جائے گی، وجہ کیا ہوگی؟ کیا وہ ڈاکو ہوں گے، چور ہوں گے؟ کیا وہ بڑے بڑے مجرم ہوں گے، زانی لوگ ہوں گے، شرابی لوگ ہوں گے؟ نہیں، وہ بڑے بڑے گناہ گار نہیں ہوں گے، اللہ کے باغی اور نافرمان اور مجرم نہیں ہوں گے بھائی جان، وہ بڑے بڑے نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، بڑے بڑے متقی لوگ ہوں گے۔ ایک دیکھ لو دین کا عالم تھا جس نے قرآن کا علم سیکھا، حدیث کا علم سیکھا، لیکن کیا ہے اتنا بڑا عمل کیا تھا لیکن ساری ریاکاری آ گئی۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے یہ علم اس لیے سیکھا نا، قرآن کا علم، حدیث کا علم اس لیے سیکھتا ہے لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں کے ہاں میرا نام بن جائے، لوگ میری تعریفیں کریں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو،
مقصد لوگوں کو دکھانا ہو، لوگوں کو راضی کرنا ہو، تو میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سن لو، اس بندے کو جنت تو کیا جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی۔ اس بندے نے قرآن کا علم سیکھا تھا، حدیث کا علم سیکھا تھا، لیکن کیا تھا، اس کے عمل کے اندر ریاکاری آ گئی۔ ریاکاری کی وجہ سے اتنا بڑا عمل بھی اس کا ضائع کر دیا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ یہی تو وجہ ہے جو اس حدیث کے راوی ہے نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں پڑھ رہا تھا جب لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا نا ابو ہریرہ کوئی حدیث تو سناؤ جو آپ نے اپنے کانوں سے نبی پاک علیہ السلام سے سنی ہو اور آپ کو یاد ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ والی حدیث بیان کرتے کرتے 3 مرتبہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، 3 مرتبہ ان کو دوڑا پڑا، زمین پہ جا گرے۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں اللہ سے اتنا ڈرتے تھے؟ ہم بھی تو اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہیں، ہم بھی اللہ کی ماننے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ہم نے بھی قرآن کا علم سیکھا ہے، حدیث کا علم سیکھا ہے، ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ماننے والے، ان پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال کے اندر بھی ریاکاری آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری کی وجہ سے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں ہم بھی پکڑے جائیں۔ دوسرا بندہ کون ہوگا؟ مجاہد، جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا؟ کیوں اس کو سب سے پہلے جہنم کے اندر پھینک کے جہنم کی آگ اس پہ گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا؟ کیا وجہ ہوگی؟ اس نے عمل تو بہت عظیم کیا تھا، لیکن ساتھ لوگوں کو دکھانا بھی مقصد تھا۔ ایک مالدار تھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ اس لیے کرتا تھا لوگوں کے ہاں میرا نام بن جائے، لوگ مجھے غنی کہیں، مالدار کہیں، لوگ کہیں بڑا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا، بڑا غریبوں کا خیال رکھنے والا، بڑا رشتہ داروں کا خیال رکھنے والا، یہ لوگوں سے تعریفیں کروانا چاہتا تھا۔ اللہ بھی فرما دیں گے تعریفیں تو ہو گئی، اب میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا نا، قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت میں یہ بندہ آئے گا، نیت تو ہوگی آج تو بڑا مجھے مقام ملے گا، ثواب ملے گا، بدلہ ملے گا، آج جنت کے اندر مجھے درجات ملیں گے۔ لیکن میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا تھا انہوں نے دیکھ لیا، جن کو سنوانا چاہتے تھے انہوں نے سن لیا، جن کو راضی کرنا چاہتے تھے دنیا میں وہ تو راضی ہو چکے ہیں۔ مجھے راضی کرنا تمہارا مقصد ہی نہیں تھا تو میں کیوں راضی ہوں؟ مجھ سے بدلہ لینا، مجھ سے ثواب لینا تمہارا مقصد ہی نہیں تھا تو میں کیوں تمہیں ثواب دوں؟ جاؤ، جن کو دکھانا چاہتے تھے آج بدلہ بھی ان سے جا کے لو۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من تصدق یرائی فقد اشرک، یاد رکھو جس بندے نے صدقہ کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ یہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتا ہے۔ فرمایا جس کو یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے اس بندے کو اللہ کے ساتھ برابر تو کر رہا ہے نا۔ وَمَن صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَن صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، فرمایا جس نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، کوئی بھی نیک عمل لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا نا، آقا فرماتے اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ اس لیے آئیں ریاکاری سے اپنے عملوں کو بچائیں۔ وہ عمل، وہ نیکی ہوتی نہیں ہے جس کے اندر ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہو جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصد بناؤ اپنا۔ چھوٹی سی نیکی بھی ہوگی نا، اگر اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا اس چھوٹی سی نیکی کی بھی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کے ہاں بڑی ویلیو رکھتی ہے۔ لیکن اگر مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہے، آپ میں کہتا ہوں احد پہاڑ بھی آپ کے لیے سونے کا بنا دیا جائے نا، آپ احد پہاڑ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، مقصد لوگوں کو راضی کرنا ہو، ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو اجر و ثواب نہیں ملے گا، ایک ذرے کے برابر بھی آپ کو اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے انما الاعمال بالنیات، مقصد یہ ہو کہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نا چند صحابہ کرام بیٹھے تھے تو ہم دجال کی باتیں کر رہے تھے،
کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ تو بڑا سخت ہوگا. کتنا سخت ہوگا دجال کا فتنہ؟ فرماتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے نا سے باتیں کر رہے تھے تو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آقا نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ دجال کے متعلق باتیں کر رہے ہو، دجال کے فتنے کا ذکر کر رہے ہو. یاد رکھو میرے صحابہ، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، فرمایا دجال کے فتنے سے بھی زیادہ مجھے ڈر اپنی امت پر شرک اصغر کا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں الشرک الخفی. آقا یہ شرک اصغر یا شرک خفی کیا چیز ہے؟ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ نیکی کرے، لوگوں کو دکھانا مقصد ہو، لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہو. فرمایا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اس فتنے کا ڈر مجھے اپنی امت پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہے کہ یہ میری امت کا اتنا نقصان کرے گا، اتنا نقصان کرے گا. آج دیکھ لو ہر طرف یہ فتنہ عام نہیں ہے. کیا آج یہ فتنہ عام نہیں ہو چکا؟ ہر طرف دیکھو، جدھر چلے جاؤ، اللہ کے گھر میں بھی آ جاؤ پھر بھی یہ فتنہ ہے. تب تک حج عمرہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ لائیو فیس بک پہ نہ چلا دیا جائے، جب تک وہ سیلفی لے کے تصویر بنا کے فیس بک پہ نہ لگا دی جائے. کیا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے؟ یہ صدقہ کرتا ہے، 10 کلو آٹا دینا ہے، 5 کلو آٹا دینا ہے، وہ کیوں ذلیل کر رہے ہو غریب کو؟ کیا یہ صدقہ کرنے کا طریقہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا طریقہ ہے؟ غریب کو ذلیل کر کر کے دیتا ہے، غریب کو لائن میں لگا کے دیتا ہے. سخت گرمی ہو، خود لیٹا ہوا گھر میں اسی کے نیچے، غریب لائن میں لگے ہوئے ہیں، دھکے پڑ رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، خواتین ذلیل ہو رہی ہیں. یہ مالک صاحب آئیں گے اپنی مرضی سے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر راشن تقسیم کیا جائے گا. دینا کیا ہے؟ اس نے اپنا واجب جو حق ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے، حالانکہ کوئی احسان نہیں کر رہا. یہاں تو ہوتا ہے نا کوئی بندہ احسان کر رہا ہو، اپنے اصل مال میں سے خرچ کر رہا ہو، تب بھی ایسی اجازت نہیں ہے. او بھائی اگر تم اپنے اصل مال میں سے ایسا مال دو نا تو تب بھی تمہیں ایسا کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. تم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہو، تم تو زکوٰۃ دے رہے ہو. سعودیہ کے ایک شیخ ہیں صالح عثیمین، وہ فرمایا کرتے تھے وہ لوگوں جو بندہ زکوٰۃ کا مال دے نا کسی کو، اور زکوٰۃ کا مال دے کر پھر اس بندے کو کہے کہ دعاؤں میں یاد رکھنا اس بندے کو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، کہ تم اپنا فرض ادا کر رہے ہو، اپنا حق ادا کر رہے ہو، تم اس پہ احسان نہیں کر رہے ہو. آؤ اپنی نیتوں کی اصلاح کرو، اخلاص لے کے آؤ اپنے اندر. جب تک اخلاص نہیں نہ ہوگا تب تک اللہ بھی راضی نہیں ہوگا. اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اخلاص لے کر آؤ. ایک محدث گزرے ہیں حمدون بن احمد رحمت اللہ علیہ، ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ مجھے بتائیں ما بالو اقوال السلف انفع من اقوالنا، مجھے بتائیں کیا وجہ ہے؟ باتیں تو ہم بھی کرتے ہیں، آج ہم بھی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہیں، آج ہم بھی بڑے لمبے چوڑے واز کرتے ہیں، بڑی تقریریں سنتے ہیں، آج ہم نے بھی بڑا دین پڑھا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ صحابہ کرام کی باتوں میں بڑی تاثیر ہوتی تھی. کیا وجہ ہے؟ جو سلف اللہ کے اولیاء، اللہ کے قریبی بندے گزر چکے ہیں، ان کی باتوں میں اللہ نے ایک لذت ہی الگ رکھی ہے، ان کی باتوں میں مٹھاس ہی الگ ہے، حلاوت ہے. ان کی باتیں پڑھتے جاؤ تو دل کو سکون ملتا ہے. کیا وجہ ہے؟ فرمانے لگے فرق یہ ہے کہ وہ جب بھی بولتے تھے، جب بھی دین کا کام کرتے تھے، جب بھی کوئی نیکی کرتے تھے، وہ اس لیے کرتے تھے کہ دین کا نام اونچا ہو جائے، دین کا نام اونچا ہو جائے، دین معزز ہو جائے. لیکن ہمارے اندر فرق یہ ہے کہ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ ہمارا نام اونچا ہو جائے. صحابہ کرام بولتے تھے، نیک اعمال کرتے تھے، وہ دین کا نام اونچا ہو جائے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا نام اونچا ہو جائے. اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمام اعمال کرتے تھے اور ہم لوگوں کو راضی کرنے میں لگے ہیں. وہ اپنی آخرت کے متلاشی تھے، ہم دنیا کی واہ واہ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں دنیا کے اندر
میرا چرچا ہو جائے، دنیا کے اندر میرا نام بن جائے، وَقَالَ بِالدُّنْيَا، دنیا میرے پاس آ جائے، فالور زیادہ ہو جائے، لائکس زیادہ ہو جائیں۔ آج ہم تو دنیا کی ریاکاری کے پیچھے لگ گئے ہیں، دنیا کے چرچوں کے پیچھے لگ گئے ہیں، تو پھر تاثیر کہاں سے آئے؟ پھر ہماری باتوں میں تاثیر تو نہیں نہ ہوگی۔ یہی وجہ تھی صحابہ اکرام بھائی وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ اس لیے اخلاص لاؤ، اخلاص یہ بڑی اعلیٰ دولت ہے۔ جس بندے کے پاس اخلاص آ جائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اس بندے کا مقدر بن جاتی ہیں۔ اخلاص کی اللہ کے یہاں بڑی قدر۔ دیکھو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا تھا، اس نے قسم اٹھا کہ اللہ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے قسم اٹھائی تھی اللہ تھوڑا وقت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کے اوپر حملہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی آؤں گا اللہ، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی اللہ، ہر طرف سے ان پہ حملہ کروں گا، ان کو تیرا بندہ نہیں رہنے دوں گا اللہ، تیرے قریب نہیں آنے دوں گا، قرآن نہیں کھولنے دوں گا اللہ، تلاوت نہیں سننے دوں گا، تیرا ذکر نہیں کرنے دوں گا اللہ، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ اللہ عبادک منہم المخلصین، شیطان نے بھی ساتھ یہ بھی کہا تھا اللہ لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں اللہ، جو تیرے اخلاص والے بندے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا، جو خالصتاً تیرے لیے اعمال کرتے ہیں نا، جو نیکیاں خالصتاً اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اے اللہ ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اخلاص کی قدر اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ دیکھو ایک کافر بندہ بھی ہو نا، اگر وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے، وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کو آواز دے دیتا ہے، اللہ تو کافر بندے کے اخلاص کی بھی بڑی قدر کرتا ہے۔ دیکھ لو اسلام کا کتنا بڑا دشمن گزرا ہے ابو جہل، اسلام کا کتنا نقصان کرنے والا کتنا بڑا دشمن گزرا ہے، جس کا نام ابو جہل ہے۔ اس کا بیٹا ہے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ فتح ہوا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں فاتح بن کے داخل ہوئے، فاتح مکہ بن کے داخل ہو رہے ہیں، اور میرے محبوب پاک علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا ہے، لیکن کچھ سرداروں کے متعلق میرے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جدھر بھی تمہیں نظر آئے ان کو تم نے لازمی قتل کرنا ہے، ملتزم کے ساتھ بھی چمٹ جائیں، اگر یہ اللہ کے گھر میں بھی تمہیں نظر آ جائیں تم نے پھر بھی ان کو نہیں چھوڑنا، ان کو قتل کر دو، ان کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے۔ کیوں؟ اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں، اسلام کی اتنی بڑی دشمنی انہوں نے لی ہے۔ میرے محبوب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو ان پہ اتنا غصہ ہے، جدھر نظر آئے تم ان کو مار دو۔ اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں تھے ہوئے، جب ان کو پتا چلا کہ میرے قتل کا بھی نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا ہے، صحابہ اکرام کو میرے قتل کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا مکہ چھوڑ کے دوسری جگہ بھاگنے کی تیاری کی۔ آگے دریا آ گیا، کشتی کے اندر سوار ہوئے، کشتی درمیان میں پہنچی، ہچکولے کھانا شروع ہو گئی، کشتی ڈولنا شروع ہو گئی، پانی کی لہریں آ گئی، سمندر کی لہریں آ گئی ہیں، وجاہم الموج من کل مکان وظنوا انہم محیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ ہر طرف سے پانی کی لہریں ہیں، ادھر دیکھو موت نظر آتی ہے، سامنے دیکھو موت نظر آتی ہے، ادھر دیکھو موت نظر آتی ہے، ہر طرف سے موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ اب یہ اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کو پکار رہے ہیں، او لات میری مدد کرو، منات میری مدد کرو، عزا میری مدد کے لیے آ جاؤ، حبل میری مدد کرو آ کر۔ لیکن کشتی کا ملاح چلا اٹھا، اس نے کہا اکرمہ کیا کر رہے ہو؟ لات اور منات عزا حبل ادھر کام نہیں آتے، تم کن کو پکار رہے ہو؟ اگر ان کو پکارتے رہو گے مارے جاؤ گے، اگر جان بچانا چاہتے ہو، کشتی پار لگوانا چاہتے ہو، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ ان معبودوں کو نہ پکارو، اخلاص لے کے آؤ، اپنی آواز کے اندر، اپنی پکار کے اندر، اپنی دعا کے اندر اخلاص پیدا کرو، تب جا کے تمہاری دعا اللہ رب العزت قبول کرے گا۔
تم اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ دیکھو ایک کافر بندے نے اخلاص کے ساتھ سارے بتوں کو چھوڑ کے صرف ایک اللہ کو آواز دی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مصیبت سے اس کو بھی بچا لیا ہے، مصیبت سے اللہ نے اس کو بھی نجات دے دی ہے۔ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، فرمایا کرتے تھے لوگوں جو اللہ مصیبت کے اندر بندے کے کام آ سکتا ہے تو وہ بندہ خوشی میں، وہ اللہ بندے کے خوشی میں کام نہیں آ سکتا۔ مصیبتوں میں بھی اللہ ہی کام آتا ہے، خوشیوں میں بھی اللہ ہی کام آتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کافر کے اخلاص کی اللہ اتنی قدر کرنے والا ہے، تو جو مسلمان ہو، اللہ کو ماننے والا ہو، میں نے عرض کیا نا چھوٹی سی ایک ذرے کے برابر بھی آپ کی نیکی ہوگی، اس کے اندر اخلاص ہوگا، اللہ کے ہاں آپ کی بھی بڑی قدر ہوگی، آپ کی نیکی کی بھی بڑی قدر ہوگی۔ احد پہاڑ بھی سونے کا بنا دیا جائے، اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، مخلص نہیں ہے نا آپ کی نیکی کے اندر اخلاص کی دولت نہیں ہے، تو پھر یاد رکھو یہ احد پہاڑ بھی سونے کا، اس کی اللہ کے ہاں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی ویلیو نہیں، یہ بیکار ہے، برباد ہے، آپ کی نیکی بھی برباد، آپ بھی دنیا آخرت میں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اخلاص پیدا کریں، رمضان کی تیاری کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے شروع کر دیں اور اپنے اعمال کے اندر اخلاص کی دولت ملائیں۔ اللہ رب العزت ایمانوں میں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ